ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی، لکھا پڑھا بندہ نظر آتا تھا، مگر زاروں قطار رونے بیٹھ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں بھی پریشان ہوا کہ یہ بندہ بہت ہی دکھی ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بیٹھے رو ہی رہے ہیں، آپ کوئی بات کریں۔ اس نے کہا جی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور ان دنوں گولڈن شیک ہینڈ والی ترتیب چلی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لے گا ہم اسے منافع بھی دے دیں گے اور وہ پھر کوئی اور کام کر کے اپنی زندگی گزارے۔ گورنمنٹ کو فائدہ یہ تھا کہ ورکر کم ہو جائیں گے اور ورکر کو فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں پیسے مل جائیں گے تو مکان خرید لیں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے، یا فلاں کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تقریباً 16 لاکھ روپیہ ملے جو بینیفٹ کے تھے۔ میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اپنے گزارے کے لیے میں کہیں پہ جاب کر لیتا ہوں چھوٹی موٹی، اور روٹی ہم کھا ہی لیں گے اور یہ پیسے بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے کام آئیں۔ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، میں نے کئی باتوں باتوں میں اس کو بھی بتا بیٹھا کہ مجھے گورنمنٹ سے 16 لاکھ ملے ہیں اور میں نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ ایک کاروبار ہے اور بڑا نفع ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے، اور اگر تم پیسہ لگاؤ تو محنت میں کروں گا اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں گے۔ کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ نہیں، تو میں اس کو نہ کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کاروبار کے لیے کہہ رہا ہے۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو 16 لاکھ نہ دیں، اس کو 8 لاکھ دے دیں اور دیکھیں 8 لاکھ کا وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے، پتہ چل جائے گا 1 سال میں۔ تو اگر نقصان ہونا ہوا تو آدھے پیسوں میں ہوگا، پورے پیسوں میں تو نہیں ہوگا نا۔ کہتے ہیں مجھے بات اچھی لگی اور میں نے 8 لاکھ روپے اس بندے کو دے دیا۔ اس بندے نے کہا تھا جی آپ کو ہر مہینے 25-30 ہزار مل جایا کرے گا۔ اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے گھر آ کے کیش یا چیک کو دے دیتا۔ میں نے ایک چھوٹی موٹی جاب شروع کر لی اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو گیا۔ 25-30 ہزار ادھر سے آ جاتے تھے، باقی ادھر سے مل جاتے تھے اور ہم آرام کی زندگی گزارے۔ 1 سال پورا اسی طرح گزر گیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے کہ جس میں اتنے پیسے دینے سے ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ سال گزرا تو میرے دوست نے کہنا شروع کر دیا کاروبار تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں، اگر اور زیادہ لگا دیں تو اور نفع ہو جائے گا۔ میں نے بیوی کو بتایا، اس نے کہا ہم نے 1 سال آزمایا ہے، دیکھا ہے شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، تو آپ اس کو باقی بھی پیسے دے دیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو باقی 8 لاکھ بھی دے دیے۔ اب باقی 8 لاکھ دینے کی دیر تھی، اس نے تو نگاہیں بدل لی، فون بات کرنی چھوڑ دی۔ میں مصروف ہوں، ابھی کال نہیں لے سکتا، میں بعد میں کال کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور جو ہر مہینے پیسے دیتا تھا وہ بھی اس نے ڈیلے کرنا شروع کر دیے۔ پہلی تاریخ کے پیسے 10 تاریخ کو دیے، پھر دوسرے مہینے اس نے 20 تاریخ کو پیسے دیے، اور تیسرے مہینے مہینہ ختم ہو گیا اور پیسے دیے ہی نہیں۔ اب میں نے اسے فون کیا، بھئی آپ ہر مہینے پیسے دیتے تھے تو ہمیں گھر میں خرچے میں تنگی ہو رہی ہے، آپ پیسے نہیں دیے اس مہینے۔ اور جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں 2 بندوں کو لا کے آپ سے بات کروں گا۔ اب بات اس نے کیا کی، اس نے کہا جی کہ مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور 16 لاکھ کے 16 لاکھ ختم ہو گئے ہیں، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ اور جو بندے لے کے آیا تھا وہ بھی اسی کے سائڈ کے تھے، اسی طرح کے، وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کاروبار میں لاس بھی ہو جاتا ہے، پروفٹ بھی ہو جاتا ہے، اب آپ نے اگر 1 سال پروفٹ کھایا ہے تو لاس ہو گیا تو لاس کو بھی برداشت کر لو۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان کہ میرے 16 لاکھ روپے غبن ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں اس سے میں مقدمہ تو کر نہیں سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، وہ لڑائی میں مقدمے میں مجھ سے زیادہ تیز تھا، لیکن مجھے گلٹ تھا اندر ایک میرے صدمہ تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے پیسے تھے، میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے، بچوں کی شادیوں میں کام آتے، میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا، لہذا میں نے خود یہ غلطی کی۔
کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ ایک شریف آدمی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر تسلی دے کے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رزق کہاں پہ ہے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ کہتے جی آپ بتا دیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو ہمارا رزق کوئی ہتھیار نہیں سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ جو ہمیں پہنچنا ہے وہ اللہ پہنچا کے رہے گا۔ اگر کسی نے پہنچانے میں بدیانتی کی تو اللہ دوسرے ڈاکیے کے ذریعے سے پہنچا دیں گے، کسی اور طریقے سے پہنچا دیں گے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پہنچائے۔ اس کو تھوڑا تسلی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا رزق تھا، اگر کسی نے آپ سے بدیانتی سے لے لیا آپ فکر مت کرو، اللہ آپ کو آپ کا رزق دوبارہ دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ اب اس کا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا، ذرا تسلی ہو گئی۔ میں نے اسے بیت کے کلمات بھی پڑھا دیے اور اس کو کہا کہ بس اپنے دل سے معاف کر دو اور یہ عہد کرو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بدیانتی کی، میں زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ بدیانتی نہیں کروں گا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی میرا وعدہ کرو کہ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں گے۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ لو جی میں نے دعائیں دے کے اس کو رخصت کیا۔ رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا حضرت اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ بھائی آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہے، اللہ برکت دے دیں گے۔ تو ہنس پڑا، حضرت پیسے کے بغیر تو کام کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سوچیں کوئی نہ کوئی کام ایسا نکل آئے گا چاہے مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ لو جی وہ گیا اور اس نے گھر جا کے بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی کا غم بھی ختم ہو گیا کہ ہمیں ہمارا رزق اللہ دے دے گے۔ پھر بیوی نے اس کو مشورہ دیا، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور یہاں جو کسان ہوتے ہیں نا یہ کھاد خریدتے ہیں شہر سے، اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کھاد کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو آپ اگر شہر کی کسی کمپنی سے کھاد کی بوریاں کریڈٹ پہ لے کر آئیں اور ان دیہاتیوں کو یہاں بیچ دیں پروفٹ رکھ کے۔ 10 کلمات ایسے ہیں، 10 فکرے، 10 باتیں کہ جو بندہ ان کو روزانہ پڑھے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 5 فکرے دنیا سے متعلق اور 5 فکرے ان 10 فکروں کو یاد کر لیں۔ ایک فکرہ بھی روز یاد کریں تو 10 دن میں حدیث پاک یاد ہو جائے گی، اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کی کفایت ہو۔ پہلا فکرہ فرمایا حسبی اللہ لدینی، میرے دین کے لیے میرا اللہ کافی، یعنی دین میں کوئی فتنہ اور فساد نہ آ جائے۔ دین میں فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، ایک شبہات کی وجہ سے اور ایک شہوات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا دین سلامت رہے۔ تو پہلا فکرہ حسبی اللہ لدینی۔ دوسرا فکرہ حسبی اللہ لما اہمنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ بندہ کرتا ہے، کوئی چیز کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، جو بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لما اہمنی۔ تیسرا فکرہ حسبی اللہ لمن بغا علیہ، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، چڑھ دوڑے۔ اگر کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہے۔ دفتروں کی زندگیوں میں تو بہت حسد ہوتا ہے، لیگ پلنگ، تو اللہ نے ان سب حاسدوں سے بندے کو نجات عطا فرما دی۔ اور 5واں حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے خلاف برے منصوبے بناتا ہے۔ اب برے منصوبے بنانا والا کوئی بھی ہے،
کوئی بندہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایمان والوں کے خلاف کوئی ملک بنا رہا ہے، جو مرضی بنا رہا ہے، اللہ ان سب کے لیے یہ 5 باتیں دنیا کے لیے ہو گئی، 5 باتیں آخرت کے لیے. تو فرمایا حسبی اللہ عند الموت، کیونکہ موت کا لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک لمحہ. حسبی اللہ عند المسألۃ القبر، میرا اللہ کافی ہے قبر کے سوال جواب کے وقت. حسبی اللہ عند المیزان، میرا اللہ کافی ہے میزان پر جب اعمال تولے جائیں. 9ویں بات حسبی اللہ عند الصراط، میرا اللہ پل صراط پر گزرنے کے لیے کہ وقت میرے لیے کافی ہے. حسبی اللہ عند الصراط. اور 10ویں بات حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب. اگر یہ 10 فکریں ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ہمارا پروردگار دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے ہمیں کافی. اور ہم دل میں بھی یہی بھروسہ رکھیں کہ میرے لیے میرا اللہ. یہ سبق یاد رکھیے کہ آج کی اس مجلس میں یہ سبق ہمیں پڑھا دیا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار کا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ وجیب بات فرماتے تھے، مگر یہ سب آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے. تو اس لیے آزمائش کی جگہ ہے. یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے. مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ صبر کر لیتے ہیں. عوام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی. جوان لڑکی تھی، خاوند فوت ہو گیا، اب اس سے بڑا غم اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی. اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا. لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی میں شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا. تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے. تاہم صحت ہو یا بیماری ہو، انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے. جو آج کی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر. یعنی اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آ گئی ہے. جو پریشانیوں کا گھر، تو پریشانی تو آنی ہے. تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے. یعنی برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے. کل اناء یترشح بما فیہ. اب دنیا میں چونکہ ہیں ہی قدورتیں، وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی، پریشانیاں ہی ظاہر ہوں گی. یہ ہے جو پریشانی کا گھر. وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں اس جگہ کو جنت کہتے ہیں. اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے. جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اب ہم سے حزن چلا گیا، غم چلا گیا. جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر. اس لیے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی صحیح. صحابہ کرام ایک فکرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل، کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو. ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں. یعنی جب نعمتیں ہوں تو طبیعت کے اندر اس وقت عاجزی ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ، تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے. بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے. ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے. ایک صاحب تھے تو وہ پریشان تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں.
تو ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ پورے شہر میں جو آپ کو سب سے بہترین حال میں آدمی نظر آتا ہے نا، تم اس کی جیسی دعا مانگ لو۔ وہ پورے شہر میں گیا، اس کو ایک جگہ ایک جیولر نظر آیا جس کی دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، بہت لوگ تھے خریدار، اور وہ اپنی جیولری بیچ رہا تھا، پیسے کما رہا تھا، اور اس کے 4-5 بیٹے تھے بہت خوبصورت نوجوان جو اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اب اس بندے نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں، پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا؟ اتنا آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے لوگوں کی نظر میں، اتنا بڑا مکان ہے اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتا تھا، کام اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا، تو ایک موقع پہ بیمار ہو گیا۔ اب جب بیمار ہو گیا تو نہیں، میرا کام اچھا چل رہا تھا، ایک موقع پہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اب جب وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور میں اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اور اتنی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، اچھی شکل کی تھی۔ اس دوران اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تو اب مر رہی ہوں، تو میں جیسے ہی مروں گی تو دوسری شادی کرے گا اور تو اپنی زندگی گزارے گا، مجھ سے تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں میں تمہارے بعد دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے، اس کی کوئی مجھے یعنی کوئی ثبوت پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ ہمارے قریب کوئی حکیم رہتا تھا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی دوائی کھانی ہے کہ جس کے بعد میرے اندر عورت کی جو طلب ہے وہ ہی ختم ہو جائے، شہوت ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے مجھے ایک دوائی دے دی اور میں نے اس بیوی کو دکھا کے وہ دوائی کھا لی۔ اس کو کھانے کے بعد میں نامرد ہو گیا، مگر اللہ کو منظور تھا، بیوی صحت مند ہو گئی۔ اب جب کچھ عرصہ وہ صحت مند رہی تو اس نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی تم میرے خاوند ہو تو میری ضرورت کو پورا کرو۔ اب میں ضرورت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو وہ پھر اس کے اندر بغاوت آ گئی، وہ دین سے بھی دور ہو گئی اور اس نے ادھر ادھر حرام کے تعلقات پیدا کر لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے ہیں، مگر ہیں غیر مردوں سے۔ اب میں جب ان 5 کی شکلیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا روزانہ بیٹھ کے، تو جو میرے دل پہ گزرتی ہے تم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کبھی دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، میرے جیسی نہ کرے۔ تو دیکھو اس بندے نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ یہ سب سے دنیا یعنی شہر کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے دل پہ کیا دکھ ہے، کیا غم ہے۔ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں، دوسرے تو سب اچھے ہیں۔ نہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات کروں نا تو ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں۔ جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں، اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگیں تو حیران ہی ہو جائیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، طواف کر رہی تھی اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی۔ تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی۔ چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تنور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں، اچانک مجھے شور کی آواز آئی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں، تو میں کمرے کی طرف بھاگی۔
جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا، اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی. تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. وہ کہتے اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا. تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا. اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے، چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. اب جب خون نکلا تو شور ہوا اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی. اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا. کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا. جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا. کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا. کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا. پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، رینگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. کہنے لگی میں اٹھ کے جب جو ہے تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا. تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا. تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے. جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی. اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. آپ ذرا غور کیجئے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی. ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے، بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے. ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے. چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا. تو جب اس سے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی، اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی. اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے، یہ کھانے کے برتن رکھے. تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے. وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا، ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا، پھر دوسرا اٹھایا دوسرے بیٹے کا سر، تیسرا، جتنے بیٹے تھے اتنے سر اس کو دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے دکھائے فرنگیوں نے. آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے ایک وقت میں اپنے 10-11 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے دیکھے. اسی پر تو اس نے اشعار لکھے تھے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں. تو چمن خزاں سے اجڑے ہیں اس دنیا میں، ہمیں کیا پتا کیا کیا ہوا ہے دنیا میں. ذرا حالات تو پڑھ کے دیکھیں. بادشاہوں کے پورے خاندان کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا. آپ کبھی کربلا کے حالات دیکھیں نا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا. کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے گھر کے چھوٹے سے بچے کو کوئی خراش آ جائے نا ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے اور ہم بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دے دی، ڈاکٹر نے کیا کہا. جب تک تسلی نہیں ہو جاتی اس وقت ہم پوچھتے رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے اور وہاں تو زندگیوں کے معاملات ہو گئے. تو ہم نے تو سچی بات ہے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. سچی بات یہی ہے. یہ چھوٹے موٹے حالات جو گھروں میں پیش آ جاتے ہیں یہ کوئی غم تھوڑا ہے، یہ تو دنیا ہے. اور دنیا میں تو یہ ہوگا اگر کوئی بندہ بس کے اندر سفر کرے اور پھر کہ جی مجھے تو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو بھائی بس کے اندر بیٹھ کے سفر کرو گے تو جھٹکے تو لگیں گے.
کوئی ہوائی جہاز کے اندر آپ تھوڑا سفر کر رہے ہیں کہ جو بالکل سموتھ فلائٹ ہوگی، بس ہو اور کچی سڑک ہو تو جھٹکے تو لگتے ہی ہیں. یہ دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی بس ہے، زندگی کی بس ہے، اور دنیا کی